بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہیں 2 ہدیے دیتا ہوں، اس کا اہتمام سے ادا کرنا۔ ایک ہدیہ یہ ہے کہ یہ مانگتے رہنا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے رشد کی طرف میری رہنمائی فرما، ہدایت فرما، اور میرے نفس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ ایک یہ ہدیہ دیا کہ اس کو پڑھتے رہنا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اور فرمایا دوسرا ہدیہ یہ دیتا ہوں، اس کو اپنی صبح شام کی دعائیں بنا لو، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ فرمایا اس کو اپنی صبح شام کی دعائیں بنا لو۔ ہم اس بات کے محتاج ہیں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے۔ قدم قدم پر ہم اس بات کے محتاج ہیں۔ حاجی صاحب نے، حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دعا بھی بہت مانگا کرو، اے اللہ مجھے حق کی اتباع کی، جو حق ہے وہ حق دکھا دے، اور اس کی اتباع کی مجھے توفیق عطا فرما، اور باطل کیا ہے یہ بھی مجھے دکھا دے، اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اس کو بھی اہتمام سے مانگا کرو۔ حق کیا ہے اور اس پر ہم کیسے چلیں، اس کو اللہ سے مانگنا ہوگا۔ آدمی کا دل بعض اوقات حق کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں ہٹتا ہے؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں 2 وجہ ہے اس کی، ایک تکبر ہے اور دوسرا خود بینی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بڑھیا سمجھنا، میں صحیح ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے، کعبہ میں داخل ہوئے، بت رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی کو بت کی طرف اشارہ کرتے اور قرآن کی آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور وہ بت اوندہ ہو کے گر جاتا۔ اسی طرح سے ہر بت کو کرتے رہے، وہ گرتا رہا۔ حق کیا ہے؟ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرا بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جسامت نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ فرمایا اگر ایک تیلی بھی جلا دی جائے، بہت ٹمٹماتی شمع، وہ روشنی آ جائے تو وہ اندھیرا خود چھٹ جائے گا، ہٹ جائے گا، چلا جائے گا۔ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود چھٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات باطل ایسا عام ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ایسا لبادہ، ایسا لباس اوڑھ لیتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ ختم نبوت کی ایک تحریک چلی یہاں پر، قائد مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے پوچھا کہ اس پیرانہ جو ہے زندگی کے اندر بڑھاپا آ گیا آپ کو، آپ اتنا اس میں
آگے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے بات یہ ہے کہ یہ باطل اتنا عام ہو گیا ہے کہ بہت سارے مسلمان اب اس کو غلط نہیں سمجھ رہے۔ کیا ہے؟ اذان دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے ایمان اور ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ایمان انتہائی کمزور، بلکہ بعض اوقات ایمان چلا بھی جاتا ہے۔ اور بہت ہی بڑھ چڑھ کر، بہت ہمت سے مولانا یوسف النوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختتام تک پہنچایا۔ باطل فرمایا اس کی بھی ایک حد ہے، سرحد ہے، حق اس کی سرحد ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان دونوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر ہے، آدمی یوں کہ میں اس لکیر پر چلتا رہوں، یہاں بھی وہاں بھی ایسا نہیں ہے۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کچھ خود کی کچھ خدا کی، اپنی طبیعت کے مطابق بھی کر لیں اور اللہ کے دین کو بھی ہم لیتے رہیں۔ فرمایا یہ تو وہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اور جب آدمی اس رخ پہ چلتا ہے پھر نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ واضح راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہودیوں کے اندر تو 72 فرقے ہیں اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ کہ کیا ان کی پہچان ہوگی؟ کہ ان کا کامیاب نجات تو وہی پائے گا جو میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرے، ان کے راستے پر چلے۔ صحابہ نے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ حق اور باطل اس میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مزاج ایسا بن جاتا ہے آدمی صلح کر رہے، ہر ایک کے ساتھ صلح بھی ہو جائے اور اس انداز سے چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ جھگڑا فساد یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے یا جھوٹ میں بھی مذاق کہنا چھوڑ دے، جھگڑا ہوگا فساد ہوگا، ناحق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے یا جھوٹ میں بھی مذاق کہنا چھوڑ دے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا فساد چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر لے، اونچا کر لے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے رل مل جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک پانی کا جہاز ہے اور 2 منزلیں ہیں، نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے اس جہاز کی۔ نیچے کی منزل کے جو ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل پہ جانا پڑتا ہے، اور اگر وہ یہ خیال کر لیں بار بار ہم اوپر جا رہے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں نیچے ایک سوراخ کر لیں، پانی وہاں سے آتا رہے گا، ہماری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر اوپر والے جو اوپر کی منزل میں ہیں جہاز کے نیچے والوں کو اس حرکت سے نہ روکیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟
نیچے والے تو ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، وہ پورا جہاز اس میں پانی آ جائے گا اور ڈوب جائے گا۔ ان کو روکنا ضروری ہے۔ کس طرح سے روکیں اس کے لیے طریقہ بتایا ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ پہلے دل جیتو۔ اگر کسی کا آپ نے دل جیت لیا تو پھر اس سے جو مرضیاں کرائیں۔ اگر دل نہیں جیتا اس کا، حق بات کہنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق بات تو کہنی ہے، لیکن فرمایا اگر بے موقع حق بات کہہ دی، بے موقع حق بات کو کہہ دیا، تم نے اس حق بات کو ضائع کر دیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات حق بات کو کہنا اور اس کو صحیح انداز سے نہیں کہنا، بجائے کہ وہ اصلاح کا نتیجہ نکلے، بجائے اس کے لیے کوئی خیر کی صورت سامنے آئے، ہو سکتا ہے وہ فتنہ فساد کا ذریعہ بن جائے۔ حق بات کہیے، لیکن طریقہ بتا دیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں، اور اس کے پاس بھیجنے فرعون کے پاس جو یہ نعرہ لگا رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے پاس بھیج رہے ہیں اور حق کی طرف لانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ قولا قولا لینا، بات کرنا نرمی سے کرنا، طریقے سے کرنا، ایسے انداز سے کرنا وہ قبول بھی کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، ان کو دین کی طرف راغب کیا۔ کس انداز سے کیا؟ ہم دیکھیں، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کلام پاک میں، اگر تم دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کرو گے، اس انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ گے، وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب قصہ سنا رہے تھے کہ فلسطین کے لوگ آئے، 4 مہینے لگائے، واپس گئے، تو وہ ظاہر ہے سر پہ پگڑی، لمبا کرتا، تو جو اسرائیلی جو امیگریشن کے لوگ تھے اس میں سے ایک آدمی نے یوں کہا ہم تمہیں قتل کریں گے، تو جواباً اس نے کہا ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ ہم ایسی کوشش کریں گے تم بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا وہ ہوگا اس طرح سے کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان لے آؤ اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیں گے۔ تم ہمارا مال بھی لے لو، ہماری ساری چیزیں لے لو، تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ گے تمہارے بھائی ہو جاؤ گے۔ تو وہ جو افسر تھا امیگریشن کا، اس نے کہا بھائی یہاں کے لوگ ایسی تو نہیں بات کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں تبلیغ میں وقت لگا کر آ رہا ہوں، تبلیغ میں وقت لگا کر آ رہا ہوں۔ یہ امت خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہے، اس کو نکالا ہے انسانوں کی طرف، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ بھلائی کیا ہے انسانوں کی؟ ان کو گمراہی سے نکالا جائے، ان کو باطل طریقوں سے نکال کر ان کو حق پر لایا جائے، اور وہ بھی حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ قبول کر لیں۔ میاں جی عبداللہ رائے کے تھے، وہ زمین ان کی تھی، انہوں نے رائے مرکز کو دے دی۔ ایک دن فرمانے لگے میرے دل میں ایک بات آئی، میں حاجی عبد الوہاب، اس وقت بھائی عبد الوہاب صاحب کہتے تھے، بھائی عبد الوہاب صاحب کو ایک بات کہوں، موقع نہیں مل رہا تھا۔ فرمانے لگے 10 سال مجھے انتظار کرنا پڑا اس موقع کا، 10 سال، اور پھر وہ موقع ملا، پھر میں نے ان سے وہ بات کہہ دی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ایک جوان آتے تھے، دہلی کے، دکان تھی، داڑھی ان وقت نہیں ہے، کاٹتے تھے، مڑتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہہ دیا بھئی یہ نہ کرو۔ انہوں نے آنا چھوڑ دیا، آنا ہی چھوڑ دیا۔ تانگے میں بیٹھ کر نظام الدین سے اس کی دکان پر گئے اور ان سے کہا کہ بھئی مجھے ایسی بات کرنی نہیں تھی آپ سے، آپ ضرور آیا کریں میرے پاس۔ اور پھر انہوں نے آنا شروع کیا اور ایسے آئے، ان کے بچے پھر عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، وہ کراچی کے امیر بھی بن گئے۔ کیا ہے کہ آدمی کو بدلنا ہے، اس کو کیسے بدلا جائے؟ ایک تو یہ ہے طریقہ، تم نے غلط کیا ہے، تم حق پر نہیں ہو، صحیح نہیں ہو، ایک یہ بھی ترقی انداز ہے۔ اور ایک انداز یہ ہے جب آدمی دوسرے کی بھلائی، ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، پھر وہ سوچے گا کہ اس کو میں کیسے لے کر آؤں۔ خدا نہ خواستہ کسی کی اگر دل میں نفرت آ گئی اور اس سے عداوت پیدا ہو گئی اور اس سے اندر یہ بات ہوئی اس کو کیسے نیچا دکھاؤں، پھر جو بات اس سے کی جائے گی اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے۔ وہ فرمانے لگے یہ جو تبلیغ کا کام ساری دنیا میں پھیل رہا ہے یہ تمہارے والد کے اخلاص کی برکت ہے۔ اخلاص، نفسانیت، انانیت، خود بینی، تکبر، جب یہ اندر آ جاتا ہے پھر آدمی اگر حق بھی سامنے آ جائے اس کو قبول نہیں کرتا۔ تکبر، انانیت، میں صحیح ہوں، مجھے آتا ہے، مجھے پتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا ایسا مزاج بنایا تھا کہ ہر صحابی وہ اپنی حیثیت مٹا رہا، میں تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی امید اور خوف کا اتنا غلبہ تھا ان پر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اجماع امت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے ان کا اس ساری کی ساری امت میں، بلکہ فرما دیا جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے سے پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کڑ رہے ہیں کہ میں کاش مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ تن کا ہاتھ میں لے رہے ہیں، کوئی کہانی تو نہیں ہے، یہ قصہ تو نہیں ہے، تن کا ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ کاش ابو بکر یہ تن کا ہوتا۔ یہ دل کی آواز ہے، کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، وہ دل کی آواز سے یوں کہہ رہے ہیں کاش میں یہ تن کا ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کلام پاک میں کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنے مواقع ایسے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے چاہا پھر اللہ نے وحی کو نازل فرمایا، لیکن رات کو رو رہے ہیں اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ انتقال کا وقت قریب آ گیا،
شہادت ان کے صاحبزادے نے عبداللہ ابن عمر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سر اپنی ران کے پر رکھ دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے نہیں، میرا سر زمین پہ رکھو، اس طرح سے رکھو کہ میرا رخسار زمین سے لگ جائے۔ اور حیات الصحابہ میں لکھا ہے ان کا آخری جملہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا، اے عمر اگر کل کو تیری مغفرت نہ ہوئی تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ تیاری کرنے والے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ برزخ میں سوال ہوں گے، من ربک ما دینک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھا کر پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، برزخ میں جب منکر نکیر آئیں گے، یہ سوال کریں گے، آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہوگا؟ فرمایا ہاں، جیسے ابھی تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے تم کو جواب دیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کوئی غم کی بات نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ٹھہرو، میں تم کو ایک آدمی کا قصہ سناؤں، برزخ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ الٹا ان سے پوچھے گا میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ پھر وہ کہیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ کہ میرا دین تو اسلام ہے، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ کہے گا میرے حبیب ہیں، میرے آقا ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا وہ منکر نکیر تھوڑا سا الگ ہو کر یوں کہیں گے، اے اللہ اتنا بتا دے، ہمیں اس پر مقرر کیا ہے یا اس کو ہم پر مقرر کیا ہے؟ پھر فرمایا بتاؤں وہ کون ہوگا؟ وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوگا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور یوں فرما رہے اے عمر تو وہ ہے، تجھے تو اونٹ بھی چڑھانے نہیں آتے تھے، آج اللہ نے تجھے حکمراں بنا دیا۔ کیا ہے ان کے اندر؟ کوئی نفسانیت نہیں، کوئی انانیت نہیں، ڈرتے تھے کہیں یہ نہ آ گیا ہو، ڈرتے تھے۔ کسی نے اتنا کہہ دیا اے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ خود بینی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حیات الصحابہ میں یہ لکھا ہے، کسی نے نیا لباس دیا، نیا لباس پہن کر اپنے والد صاحب کے پاس گئیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ نیا لباس آدمی پہنتا ہے نا، اچھا لگتا ہے، اچھا خوشنما، اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ والد صاحب کے سامنے بتانے کے لیے دیکھو نیا لباس ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی دیکھتے رہے۔ پھر فرمایا اے عائشہ جب تک تم اپنے آپ کو دیکھتی رہی اللہ تمہیں نہیں دیکھتا رہا۔ چلی گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے، پوچھا وہ لباس کہاں گیا؟ کہ وہ تو صدقہ دے دیا، اسی وقت صدقہ کر دیا۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، لیلا اس کی باندی سے شیشہ ٹوٹ گیا، اب وہ گھبرائی، شیشہ تو ٹوٹ گیا، کتنے گھنٹے اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے، ہار سنگار کیا جاتا ہے، وہ ٹوٹ گیا۔ تو لیلا نے کہا گھبراؤ مت، یہ تو خود بینی کے جو اسباب تھے وہ ٹوٹ گئے، یہ تو اچھا ہوا خود بینی کے۔ آدمی اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اچھا سمجھتا رہے، یہ خود بینی یہ آدمی کو
حق سے روک لیتی ہے، اس کی بصارت ختم ہو جاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا، جانتا ہے، معلوم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو، اے اللہ مجھے حق حق دکھا دے اور پھر اس کی اتباع کی بھی توفیق دے دے۔ خالی حق کو حق سمجھنا، ابو جہل جانتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا، اس کا دل گواہی دیتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ میری سرداری ختم ہو جائے گی، چودراہٹ میری ختم ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے۔ تکبر آدمی کو حق سے روک لیتا ہے، تکبر اپنے آپ کو بڑا جاننا، میں اونچا ہوں، میں اچھا ہوں۔ ابلیس اللہ کا درباری تھا، جن میں سے تھا، فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئے، اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی اتنی عبادت کرنے لگا، ایک بارش جگہ آسمان پر ایسی نہیں جہاں اس نے اللہ کو سجدہ کیا ہو۔ اللہ نے علم بھی دے دیا تھا اس کو، لیکن کیا اللہ نے فرما دیا، اس نے تکبر کیا، اس وجہ سے اس کا شمار کافروں میں ہو گیا۔ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، تکبر کی وجہ سے، میں نہیں مانوں گا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ حالانکہ اس نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اس کو تھا آخرت کا دن آنے والا ہے، سب کچھ معلوم تھا۔ معلوم ہونا کافی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، یہ جاننا کافی نہیں ہے۔ مغربی دنیا کے اندر، مغربی دنیا میں، وہاں پر یونیورسٹیز میں مذاہب پڑھائے جاتے مختلف، اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے، اسلام کے مختلف عنوانات پڑھائے جاتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر ہم تھے، بہت بڑی یہودیوں کی یونیورسٹی ہے، ایک انڈونیشین وہاں پر پڑھ رہا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا تھا، ہم سے ملنے آیا، میں نے کہا پی ایچ ڈی کا عنوان کیا ہے؟ کہنے کا عنوان یہ ہے، قرآن از دا ورڈ آف گاڈ، قرآن یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا سپروائزر کون ہے؟ کہا یہودی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے اس یہودی سے، سپروائزر سے بات نہیں کی کہ اس نے تم کو یہ عنوان دے دیا ہے؟ کہ میں نے کہا اس سے، تو اس نے کہا میں اس کو اللہ کے الفاظ مانتا ہوں، قرآن کو، یہودی سپروائزر نے کہا۔ پھر میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہنے کا دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ جاننا کافی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، بلکہ جو یوں کہتا ہے مجھے نہیں آتا، میں نہیں جانتا۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد کلام پاک کو شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے جو اللہ نے قرآن پاک کو الف لام میم سے شروع کیا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے، لا عالم، میں نہیں جانتا، جو یوں کہتا ہے میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، بہت مشکلات ہیں اس کے لیے۔ آدمی اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھے مجھے نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، 1.25 لاکھ کے قریب ہیں تقریباً،
ان سے پوچھ رہے ہیں، احرام باندھ کے آئے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہیں، لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ جواب دے رہے اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اچھا جگہ کون سی ہے؟ جواب دے رہے اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ جب یہ جواب دے رہے تھے واقعی ان کے ذہنوں میں تھا جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔ ہم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ جماعت میں ہم گئے، سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں تھا، تلونڈی بھنڈرا اس گاؤں کا نام تھا۔ وہاں سے ہم نوجوان پہلی دفعہ وصول کر کے لائے رائے میں۔ رائے کا مرکز چھوٹا سا تھا، صحن کے اندر وہاں تشکیلیں ہوتی تھیں۔ نوجوان پہلی دفعہ آئے ہیں رائے، ہم نے کہا ان کی تشکیل ہو جائے تو کوئی پرانے ساتھی مل جائیں، تلاش میں رہے، کراچی کے پرانے ساتھی مل گئے، ان کے ساتھ جوڑ دیا جماعت میں۔ اب وہ جماعت کی تشکیل ہونے والی ہے۔ ایک ہمارے ڈاکٹر اسلم صاحب تھے، اور بھی تھے، بھائی مشتاق صاحب مرحوم ہو گئے، وہ تشکیلیں کرتے تھے۔ تو وہ آ جائیں گے تشکیل کر لیں گے۔ اندر آ گیا مسجد کے اندر، تھوڑی دیر میں وہ جوان آ گئے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں، ہم سیکھنے والے ہیں۔ میں نے کہا وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہاں پر ترتیب یہی ہے، آدمی کہتا ہے میں تو سیکھنے والا ہوں، مجھے نہیں آتا۔ کہا نہیں وہ سچ مچ کہہ رہے تھے، واقعی کہہ رہے تھے ہمیں نہیں آتا، ایسوں کے ساتھ آپ نے ہماری تشکیل کرا دی۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم سیکھنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم تو سیکھ تڑ ہیں۔ سیکھنے میں بھی سب سے نیچے جو مقام ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، ماں باپ اس کے ہاتھ میں ایک پینسل دے دیتے ہیں، کاغذ، وہ یوں لکیریں لگاتا، ماں باپ واہ 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 کیا لکھا ہے اس نے، کیا ہی اچھا لکھا، حالانکہ وہ تو لکیریں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو سیکھنے والا، مولانا سعید خان صاحب بہت عرصے تک پاسپورٹ بنتا رہا نا، وہاں اس میں پروفیشن لکھا ہوتا تھا، کام کیا کرتے ہو یہ لکھا ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہوتا، اس زمانے میں بہت عرصے تک اس میں لکھتے رہے میں طالب علم ہوں، میں سیکھنے والا ہوں۔ جو اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھتا رہے گا اس کی حفاظت رہے گی۔ مجھے آ گیا، میں جان گیا۔ جب آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے مجھے آ گیا، اب میں سمجھ گیا۔ میں سرجری کرتا ہوں، سرجری تو ایک سروے ہوا، تحقیق ہوئی کہ غلطیاں بہت ہوتی ہیں سرجن سے، اور وہ غلطی ظاہر ہے پھر تو مریض کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کہ کون سا سرجن سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے؟ کہ وہ سرجن سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے جو اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، خود اعتمادی اس درجے کی ہو جائے میں تو غلطی کرتا ہی نہیں، وہ سب سے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، ڈر کے قدم اٹھاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی حدیثیں ان سے نقل کی گئی ہیں، ڈرتے تھے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، سننے میں سمجھنے میں۔ ایک ذخیرہ تھا حدیثوں کا ان کے پاس، اس کو جلا دیا، پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، میں نے کوئی غلط کام کر لی، کوئی غلط بات سوچ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، 22 قرآن کے حافظ رہ گئے تھے، بہت سارے تھے، کچھ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، 22 رہ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، ابو بکر آئے ان کے پاس، آپ اس کو ایک کتابی شکل دے دیں، کتابی شکل دے دیں، اب قرآن ہے، لوگ حافظ ہیں، ایسا نہ ہی چلے جائیں، محفوظ ہو جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، طبیعت میں کیا احتیاط، ایسا نہ ہو قرآن کی،
اس کی بے ادبی ہو جائے، اللہ کا کلام ہے، اس کا ہم ادب نہ کر سکیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصرار بڑھتا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت بنا لی، اچھا ایک جماعت بناؤ، جمع کریں، اور وہ جماعت بھی ایسی تھی، اللہ اکبر، کہ پورا اعتماد ان پر، کسی نے لکڑی پر لکھا، کسی نے کپڑے پر لکھا، کسی نے کسی اور چیز پر، اور وہ ساری چیزیں جمع، کوئی حافظ تھے ان کو سب جمع کیا، اور ایک کتاب کی شکل دیتی گئی، اور اس کا نام رکھا مصحف۔ اور یہ مصحف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں، اپنی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں جمع کروا دیا، سنبھال کے رکھو، بس اتنا ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت میں تھا آنے والے بہت سارے ہیں، بعد میں آئیں گے، ان کے سامنے صحیح بات ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصحف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچا دیا، اب تمہارے والد خلیفہ بن گئے، یہ تم رکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تو لقب مل گیا امیر المومنین کا، اس مصحف کو لے کر اس کی کئی نقلیں اپنی رعایا میں پھیلا دی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کیسے اس کی تلاوت کی جائے، 12 قرات کے اندر انہوں نے اس کا رواج ڈالا۔ پھر بہت سارے اجمی آنے لگے، بیت اللہ کے اندر قرآن پڑھتے تھے۔ حجاج بن یوسف گورنر تھا، اس نے کہا بھئی یہ تو صحیح نہیں پڑھ رہے، بہت سارے اجمی، انہوں نے اعراب لگا دیے، زبر زیر پیش سارے قرآن پر، تاکہ سارے اجمی بھی صحیح پڑھنے والے ہوں۔ دور عثمانی آیا، انہوں نے مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی کی دیواروں پر، گنبد پر، ساری جگہ پر 30 کے 30 پارے لکھوا دیے قرآن پاک کے، 30 پارے محفوظ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے ترغیب دیتے تھے، بہت شوق تھا۔ بدر میں 70 قیدی کی بنائے گئے مشرکین مکہ، کہا اس کے لیے جو ہے وہ فدیہ دیں گے، جو فدیہ دے وہ چلے آزاد ہے، جو فدیہ نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ شرط رکھی، انصار میں سے 10 ایسے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ایسی محنت کوشش کریں وہ لکھنے پڑھنے والے بن جائیں، یہ فدیہ ہوگا، وہ لکھنے پڑھنے والے بن گئے تم آزاد۔ بہت شوق تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد قباء میں آئے، صحابہ کا مجمع دیکھا، پوچھا کیوں جمع ہوئے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول، علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے چاہے جتنا ہی علم حاصل کر لو، اللہ کے یہاں اجر تو عمل سے ہی ملے گا، عمل سے ہی ملے گا، یہ عمل مانگنا پڑے گا۔ آج اس وقت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے معلومات تو بہت ہو گئی ہیں، اتنی تقریریں، اتنی کتابیں، اتنا لٹریچر۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس وقت اسلام کے مختلف عنوانات پر جتنا لٹریچر ہے، جتنی کتابیں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنی کتابیں نہیں تھیں، کبھی بھی۔ کمی کس بات کی ہے؟ وہ عمل کے اندر بات نہیں آ رہی۔ ہم تقریر کر لیں گے، باتیں کر لیں گے، بہت لمبی چوڑی تقریر، بہت۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمیں اب مزہ بھی آنے لگا ہے تقریروں میں، کان کی لذت، بہت اچھی تقریر ہے، وہ سنتے ہیں۔ عمل کا جب موقع آتا ہے تو ندارت خالی۔ وہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آج جو سنتے ہیں
ہماری اول یہ نیت بھی ہوتی ہے، اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ صحابہ اکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اچانک ایک دم عبداللہ ابن عمر جھک گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا ہوا اچانک؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا یا پیٹھ میں درد ہوا؟ یہ کیا ہوا آپ جھک گئے؟ فرمانے لگے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، یہ جگہ تھی، اسی جگہ ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار اس ٹہنی کے نیچے سے اس طرح سے گزرے، خیال آیا یہ وہی جگہ ہے، یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا جاؤں۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ایسا کرنا ہے، کوئی پابندی نہیں، سنت ہے، حضور نے کیا ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ تو حضور نے کیا، ہمیں کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آگے گئے، ایک جگہ پر سواری رکوا دی، عبداللہ ابن عمر نے نیچے اترے، ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ میں بیٹھ کے واپس آئے۔ ساتھی نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ یہاں گزر رہا تھا، یہی جگہ تھی، اسی جگہ پہ سواری رکوائی، یہ ریت کا ٹیلا تھا، اس کی اوٹ پہ جا کے فارغ ہوئے، مجھے کوئی تقاضا نہیں، خیال ہوا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل حق سے ہٹ گیا، حضور کی اتباع سے ہٹ گیا، بلکہ الفاظ ایسے ہیں سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، اور صحابہ اکرام سنت ہے، حضور سے ثابت ہے، ہمیں کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمیں کرنا ہے۔ جب آدمی کے سامنے حق آ جائے اور پھر وہ اس کی زندگی میں نہ آئے، یہ ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، اور اللہ سے مانگنے کی بات ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما دے، مانگے اللہ سے۔ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ اب آخرت کا ہے، جانا ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے۔ اللہ نے جب قرآن پاک میں کہہ دیا، اعلان ہو گیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، حضور کا اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ مولانا احسان صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ جو جادوگر تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، کتنی ان کی تعداد تھی، کوئی کہتا 300 تھے، کوئی کہتے زیادہ تھے، مقابلے میں آ گئے، اور کیسا مقابلہ کہ فرعون کی بھی عزت کھا لی انہوں نے، قسم کھا لی فرعون کی عزت پر، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اب کون شروع کرے پہلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم شروع کرو، انہوں نے تعظیم کہا نہیں آپ شروع کرو، کہا تم شروع کرو، رسی عصا ہاتھ میں پھینکا انہوں نے، سب سانپ بن گئے، شکل سانپ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی، اژدہا سب کو کھا گیا، وہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں، اور کہیں گے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، جو ہمارا سارا کیا کرایا ختم ہو گیا۔ فرعون نے کہا میں تمہارا ہاتھ بھی کاٹوں گا، تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی ہے کرو، ایمان ہمارے اندر آ گیا۔ تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے بیان میں کہ وہ ایمان ایسا راسخ کیسے ہو گیا اتنی جلدی، ایک عمل دیکھا اور ایمان کا اس کے پیچھے ایک چیز تھی۔ جب وہ
موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے جادوگر، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اسی انداز سے بات کرنے لگے، نقل اتاری. تو مولانا احسان صاحب فرمانے لگے یہ نقل ہی اللہ کو اتنی محبوب ہو گئی، پسند آ گئی کہ ان کو ہدایت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہمیں اندازہ نہیں کہ صحابہ کرام کو جتنا ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کی وجہ سے ملا ہے. عمر رضی اللہ تعالی نے فرما دیا اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. ہماری شرافت، ہماری کرامت، ہماری عزت دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، نقشے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں. ہماری عزت شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. یہ اعمال ہمارے اندر ہیں، ہم عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں. حضور کی اتباع کیسے ملے؟ کس کو ملے؟ جس کے اندر پہلے طلب ہو، مجھے کرنا ہے. طلب ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا کا ایک تبلیغ والوں سے ایک امید بند گئی ہے. بس فرمانے لگے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، طلب نہیں ہے، طلب پیدا کی جائے، ان کے اندر یہ شوق پیدا کیا جائے، مجھے کرنا ہے، حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کا راستہ اختیار کرنا ہے. فرمانے لگے ہمارے مدرسے میں آتے ہیں، وہ آتے ہیں جن کے اندر طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے. مفتی ولی حسن صاحب فرمانے لگے اس وقت گرو مندر میں ایک بہت بڑا بس کا سٹینڈ تھا، بس سٹاپ تھا. فرمانے لگے میں بس سٹاپ پر گیا تو میں نے دیکھا لوگ اتنا مجمع ہے. اس زمانے میں بسوں سے ہی سفر ہوتا تھا. اتنا مجمع، میرے دل میں خیال آئی اتنا مجمع، یہ سب مسلمان ہیں، ان کے اندر دین پر چلنے کا شوق کون ڈالے گا؟ میں یہ سوچتا رہا. مفتی ولی حسن صاحب فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ، بہت سیدھے سادے آدمی تھے، درویش قسم کے آدمی تھے مفتی ولی حسن صاحب. ہاں بہت عجیب قسم کے سیدھے سادے. کسی نے کہا آپ کو الہام ہوتا ہے؟ وہ مفتی ولی حسن صاحب سے کہتا فرمانے کے مجھے تو احتلام ہوتا ہے. سیدھے سادے آدمی. تو فرمانے لگے یہ جو بس اڈے پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان پہ دین کا جذبہ کون پیدا کرے گا؟ پھر مجھے خیال آیا یہ تبلیغ والے ہیں، یہ شوق پیدا کریں گے، ان کے اندر شوق دلائیں گے. لیکن صرف اب تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دین کا شوق، دین کا جذبہ دلائیں، ترغیب دیں، بتائیں، سمجھائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس وقت تو مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے جو دین پر نہیں چلے گا، جو حضور کی اتباع میں نہیں زندگی گزارے اس کی زندگی پریشان والی ہوگی. وہ زمانہ گزر گیا جب لوگ مزے کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی مزے کرتے تھے. اب وہ زمانہ ختم. اب کوئی دین پر نہیں چل رہا تو اس کی زندگی پریشان کن ہوگی، فرمایا ہوگی، اس کو اطمینان نہیں ملے گا. اور دین بھی کیا، کچھ حصہ لے لیا دین کا، کچھ چھوڑ دیا نہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے، دل چاہے نہ چاہے، طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو. صرف اتنا حصہ لے لیا جو مزاج کے مطابق ہے اور وہ حصہ چھوڑ دیا جو طبیعت کے مطابق نہیں، ایسا نہیں. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور سے. دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی آ جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے.
کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے خود بینی، تکبر، نفسانیت، انانیت، اس سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اور کس کی جان چھوٹے گی؟ جتنا اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانے گا انسان۔ یہ اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ابن عباس فرماتے الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے۔ پہچانو اللہ کو جیسے وہ ہیں، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی سانجی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پہچانو اللہ کو۔ جس نے اللہ کو پہچانا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا، اور چیزوں کی طرف نہیں بھاگے گا، غیر کی طرف نہیں جائے گا اللہ کے۔ جس کو فنا ہے، جس کو ختم ہے، جو ختم ہونے کے لیے، اس کی طرف نہیں بھاگے گا۔ یہ اس کی طرف بھاگے گا جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کی طرف۔ ففروا الی اللہ۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ کو بولنا ہوگا، بار بار اللہ کو سننا ہوگا۔ اللہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کلام پاک میں جو سارے واقعات بتا دی، بتانے کے لیے دیکھو میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو اس ساری کائنات پر جتنی مخلوقات ہیں کلی اختیار، کامل تصرف حاصل ہے، کلی اختیار ہے۔ ذرہ ذرہ کائنات کا یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، بس وہ ہے جو انانیت سے نکلے گا، وہ ہے جو نفسانیت سے نکلے گا۔ علم بھی ہے، اچھی صحبت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ابلیس وہ انانیت سے نہیں نکلا، نفسانیت سے نہیں نکلا، وہ تو اللہ کا درباری تھا، راندہ درگاہ ہوا، نکال دیا اس کو، نکلو یہاں سے۔ وہ کیا تھی؟ اسے معرفت اللہ کی جیسی ہیں اللہ ویسے نہیں پہچانتا تھا۔ اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے محنت، کوشش، قربانی ہے، نفس کے خلاف کرنا ہے۔ نفس کے خلاف کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نفس کی نہیں ماننی، نفسانیت سے نکلنا ہوگا۔ جو نفس کی مخالفت شروع کر دیتا نا، نفس تقاضا کرتا ہے مخالفت، نفس پھر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، کمزور پڑتا چلا، یہ تو مانتا ہی نہیں۔ شیطان اس کی نہیں ماننی، شیطان کے وساوس بھی پھر کمزور پڑتے چلے جاتے ہیں، کمزور تو مانتا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو جب ابلیس نکل رہا تھا نا اللہ کے دربار سے، قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر جواباً اللہ نے بھی قسم کھائی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ غلطیاں ہوں گی ہم سے، معافی مانگے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، بس آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس حال میں آپ سے ملاقات ہو حشر کے میدان میں، آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں اور ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ اللہ ایسا بنا دے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ کل انشاءاللہ سفر ہے، مشورہ ہے رائے گنج کے اندر، پھر انشاءاللہ پیر کی شام کو واپسی ہوگی انشاءاللہ۔
ہے